الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی و موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے، تمہیں پرکھ کے دیکھے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون۔ اور عزیزان گرامی، جس اللہ نے موت خلق کی ہے اسی اللہ نے زندگی خلق کی، وہ اللہ جو ہمیں موت دیتا ہے وہی اللہ ہمیں زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ ایک چیز بڑی مشہور ہے دنیا بھر میں کہ صاحب جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، یہ ہر ایک کہتا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے۔ آئیے میں دوسری بات آپ کو سناتا ہوں، اور وہ بھی بالکل سچی بات ہے، جو مرا ہے اسے زندہ ہونا ضرور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون کہنے والا؟ جس نے زندگی خلق کی ہے وہ کہہ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ قرآن مجید کا اعلان ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کے وجود سے کیسے تم منکر خدا ہو سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم میت کی شکل میں تھے، مردار جراثیم کی صورت میں، یا جس طرح سے بھی ہو تم میت تھے، زندگی نہیں تھی تمہارے اندر۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ شکم مادر میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے اندر حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس کے پہلے قرآن مجید نے اس کی تصویر کھینچ دی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی، اس نے تمہیں زندگی دی۔ ہم اسی زندگی سے گزر رہے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو اس موت کے بعد ہمیں ملی ہے۔ ہم بشکل میت تھے، اللہ نے ہم کو حیات دی۔ چونکہ آغاز ہمارا شکل میت سے ہوا تھا، لہذا موت کا ذکر حیات سے پہلے کیا گیا۔ اور یا پھر بلاغت قرآن یہ ہو کہ موت کا ذکر حیات سے پہلے کر کے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حیات کے ہر قدم میں موت کو پیش نظر رکھنا، اگر موت بھول جاؤ گے تو حیات میں گڑبڑ کرو گے۔ تو کنتم امواتا، تم میت تھے، اموات تھے تم، فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہ تمہیں مردہ بنا دے گا، پھر موت آ جائے گی۔ آج جب میں ان مسجدوں میں مجلسیں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی مجلس پڑھنے سے پہلے سوچتا ہوں یا مجلس کے دوران سوچتا ہوں کہ میرے ابتدائی زمانہ ذاکری میں جو مجمع تھا میرے سامنے، آج اس میں سے مشکل سے 1% آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پورے بھرے ہوئے حال آج نہیں ہے۔ وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، ورنہ اکثریت و میجارٹی جو ہے وہ نئے لوگوں کی ہے۔ پرانے لوگ جو ابتدا میں جب ہم نے یہاں شروع کیا یا مغل مسجد میں شروع کیا، تو عزیزان گرامی، ایک طرف تو یہ منزل ہے، ثم یمیتکم، کہ تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم، اور اس کے بعد اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔
اور عزیزان گرامی اس دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید بھی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ بھی کر رہی ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور کہیں سے انسانی ہڈی لے آیا، وہ بہت پرانی انسانی ہڈی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہڈی میں کیلشیم ہوتا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو بالکل چونے کی ڈلی ایسی ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ کے سامنے لایا، اور لانے کے بعد اس نے ہتھیلی پر وہ ہڈی رکھی اور دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کے اس کو کس کے مسلا، یہ تو بالکل چورا ہو گئی، وہ پاؤڈر کی شکل میں آ گئی، اور اس نے یوں پھو کر کے اڑا دیا اسے۔ وہ پاؤڈر جو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے مسلنے سے، اس نے یوں پھونک مار کے اس کو اڑا دیا۔ قرآن نے پوری تصویر کھینچی ہے اس کی۔ وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اب ان کو کون زندگی دے گا، اب کیا ہوگا، یہ تو چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تو مٹی کا ڈھیر ہو گئی، اب کیا ہے۔ قل، تو قرآن بولا کہ حبیب کہہ دیجئے اس سے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ میں اس کو خلق کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری اردو زبان یا جو ہم بولتے ہیں جسے مجلس پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی زبان ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ بڑی زبان ہے۔ چھوٹی اور بڑی زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے کم ہوتے ہیں، لفظیں کم ہوتی ہیں، اور بڑی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کو مثال سے سمجھا دوں، حالانکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے زبان کا، کہ ایک آدمی ایسے مکان میں رہتا تھا جس کے اندر 20 روم تھے، اور اس کے بعد وہ ایسے مکان میں شفٹ ہو گیا جس کے اندر 5 روم تھے، تو خاندان والوں کو اسی 5 روموں میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ پہلے والے گھر میں 20 روم تھے تو ہر ایک کا کمرہ الگ تھا، اب 5 روم ہو گئے تو ہو سکتا ہے بہنیں ایک ساتھ کر دی جائیں، بھائی ایک ساتھ کر دیے جائیں، ملتے جلتے ایک ساتھ کر دیے جائیں، اس لیے کہ اب چھوٹا مکان ہے، وہ بڑا والا نہیں ہے۔ تو یہی چھوٹی اور بڑی زبان کا معاملہ ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے احیاء اور ایک لفظ ہے انشاء۔ احیاء کے معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، تو اس کے لیے شرط اس بات کی ہے کہ میت کی شکل میں وہ ہو، کوئی چیز ہو جس میں زندگی ڈالی جائے۔ مردے کو زندہ کرنا، وہ کسی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن کسی فارم میں اس کو ہونا چاہیے۔ مردے کو زندہ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں احیاء، حیات دینا۔ اور انشاء کے معنی ہے نہیں سے ہاں کرنا، کچھ تھا ہی نہیں ہو بن گیا۔ اب بلاغت قرآن دیکھیے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دیجئے کہ اس کو زندگی وہی دے گا جس نے اس کو نہیں سے ہاں کیا ہے۔ آج یہ پاؤڈر کی شکل میں، ریزوں کی شکل میں ہے، تو کل جب یہ کچھ نہیں تھا اس کو ہاں کر دیا جس نے، وہ اس پاؤڈر کو پھر سے زندگی بخش دے، حیرانی کی بات کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور عزیزان گرامی، یہ ٹکڑا آیت کا جو ہے یہ آج ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلقت کا خوب جاننے والا ہے۔
آج کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں جناب زمانہ ترقی کر گیا، اب تو کلوننگ سے بچے بن رہے ہیں، یہ کلوننگ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اما آپ نے اسلام کو غور سے سمجھا ہی نہیں، پتہ نہیں کن ملاؤں کے پاس گئے جو حقیقت اسلام سمجھے ہی نہیں تھے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر خلقت کا وہ جاننے والا ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ یہ نیا زمانہ آنے سے پہلے 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا، ہم کو ماں باپ سے خلق کیا۔ 3 طرح کی خلقت تو یہی ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی کہ آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہو گئے، عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہو گئے، ہم ماں باپ سے خلق ہوئے۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کوئی بنے یا کلوننگ سے کوئی بنے یا انسان کچھ اور ترقی کرے، کوئی چوتھا پانچواں میتھڈ اختیار کرے، اس میں فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ اس میں اللہ کی قدرت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے، بھیڑ بہت ہے، ٹریفک جگہ جگہ جام ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ہم نے کہا ہمیں جلدی جانا ہے، آپ نے کہا چلیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ جی میں نے کہا کہیں راستہ نہ بھول جائیے، کہا میں بمبئی میں پیدا پرورش ہوا ہوں، جتنے راستے ایئرپورٹ کو جاتے ہیں سب مجھے معلوم۔ تو اگر ایک سے زیادہ جاتے ہیں جبھی تو کہا جائے گا سب معلوم ہے۔ اگر ایک ہی راستہ ایئرپورٹ کو جاتا ہوتا تو یہ جملہ ہی غلط تھا کہ سب مجھے معلوم ہے۔ تو خدا جو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ بہت سے خلقت کے طریقے ہیں اور وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ابھی تو 3-4 طریقے سامنے آئے ہیں، 30-40 آ جائیں تو مذہب کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اٹھائے گا قبروں سے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی چیز کی شرح نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی کا، جو خطبہ عجیبہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر آپ نے قبروں سے اٹھائے جانے کی تصویر کشی کی، اور خدا کی قسم پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جس انداز سے جناب امیر نے وضاحت کی کہ جب وہ وقت آئے گا تو کہاں کہاں سے انسانی وجود برآمد کیا جائے گا۔ فرمایا من الاجداث، اپنی قبروں کے اندر سے اٹھائے جائیں گے، ومن اوقار الطیور، اور پرندوں کے گھونسلوں سے انسان جسم کے ٹکڑے لائے جائیں گے، ومن بطون البحر، اور سمندر کی تہوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، ومن مقاہم الاخطار، اور خطرے کی گھاٹیوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، پہاڑی زگ زیگ ہوئے جس کے اندر قافلے گرتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، ہزاروں فٹ کی گہرائی میں کوئی میتیں نکالنے والا بھی نہیں ہے، وہاں سے نکالے جائیں گے، اور وہ سب اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر گیا۔ تو الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون ہے۔ عزیزان گرامی، اس عشرہ مبارکہ میں